تم اس لمحے بہت اداس ہو، تمہیں زندگی بہت باری محسوس ہو رہی ہے، اب تم تنگ آ گئے ہو اس دنیا سے، اس زندگی سے، تو سنو، اللہ تمہاری ان ساری پریشانیوں اور رنجوں سے بہت اکبر ہے۔ تم گناہوں کے بہت بڑے بوجھ تلے دبے ہو، تو جان لو کہ اللہ ان سے بھی اکبر ہے، بہت اکبر۔ تو سنو، اللہ تمہاری اس بہت بڑی اداسی سے بھی اکبر ہے۔ تمہیں تو بس اپنی ساری توجہ اس اکبر ہستی کی طرف لگانی ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے یہ سارے چھوٹے کام کیسے سنبھل جائیں گے، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ آپ کا اس بات پر یقین ہے نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس بات پر بھی تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مصلحت بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی کبھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے۔ ایسا سمجھیں کہ رب نے آپ کی نگاہوں کا راستہ بلاک کر رکھا ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہیں وہ نہیں دیکھ سکتی جو رب آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جو رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا پتا وہ آپ کو سرپرائز دینا چاہتا ہو؟ کیا پتا وہ آپ میں صبر انڈیل کر آپ پر رحمتوں کی ایک ساتھ اچانک برسات کرنا چاہتا ہو؟ رب کی منشا کیا پتا اسی میں ہو کہ صبر کی بٹی سے گزار کر آپ کی نگاہوں سے پٹی ہٹائی جائے اور آپ کو حیران کر دیا جائے، آپ کو نواز دیا جائے، آپ کو راضی کر دیا جائے۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے ایک خاص منصوبہ ہے، اور وہ منصوبہ آپ کو بچانے کے لیے ہے۔ ہمارا رب اپنے علم کے معاملے میں بھی الوسیع ہے، بڑی وسعت والا۔ وہ جانتا ہے کہ آگے جا کر کون سا منصوبہ ہمیں سنبھالنے کے لیے ٹھیک رہے گا، اور اسی علم کے ساتھ اس نے ہماری زندگی کے فیصلے کیے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس پر بھروسہ کیے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے اس سے زیادہ اچھا راستہ ہے جو آپ نے اپنے لیے سوچ رکھا تھا، اور اس کے پاس اس سے بھی بڑی اور خوبصورت منزل ہے جس منزل تک پہنچنے کی آپ کو خواہش تھی۔ اس لیے خود کو اسے سونپ دیں اور مطمئن ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کو وہیں لے جائے گا جہاں آپ کا سکون ہے۔ یہ کائنات اسی کی ہے، اور وہ اس کائنات کے سبھی راستے جانتا ہے۔ اس لیے بے فکر ہو جائیں، اس کی حفاظت میں آپ گم کبھی نہیں ہوں گے۔ وہ دعا جو آپ کی نظر میں قبول نہیں ہوئی، کیا پتہ اس دعا نے آپ کے راستے سے کتنی بڑی بڑی آفتوں کو ہٹایا ہو۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جس دعا کو آپ اپنے کسی خاص طریقے سے قبول ہوتے دیکھنا چاہتے تھے، اگر وہ اس خاص طریقے سے قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول ہوئی ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ قبولیت کے طریقے کبھی کبھار ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم چاہتے ہیں، مگر دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں، اللہ کی مصلحت اور حکمتوں کے ساتھ۔ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو کب اور کیسے قبول کرنا ہے، اور بے شک اس کے فیصلے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا، اور جب آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال کی چیز دیکھتے ہیں تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، ہم ہکے پکے رہ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال آپ کا ہوگا جب آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبے کو دیکھیں گے۔ اللہ کی قدرتیں آپ کو لاجواب کر دیں گی۔ بس آپ اللہ پر یقین رکھیے اور مطمئن ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول